السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو وظیفہ جو بتائیں گے وہ ہے جادو کے توڑ کا۔ ہر طرح کا جادو کے توڑ کا یہ وظیفہ ہے، اور آپ پوری ویڈیو دیکھنا، اسکپ کہیں سے نہیں کرنا، تاکہ صحیح طریقے سے آپ کو ہمارا وظیفہ سمجھ میں آ جائے۔ سامعین محترم، آج کل یہ ہر گھر کا معاملہ بنا ہوا ہے، جادو، سحر، بات بات پہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا یا ناراضگی ہو جاتی تو وہ سامنے آ کر لڑتا تھا، یا جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا اپنا رد عمل سامنے آ کر ظاہر کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹائل بدل لیا، اور وہ کیا کہ جس کسی سے بھی ہمیں کوئی ناراضگی ہو، ہمارے اندر حسد بھر گیا ہے، بغض و عناد بھر گیا ہے، ہمیں حسد ہو جائے یا کسی سے ہمارا کوئی ناراضگی ہو جائے، یا کوئی آدمی ہماری بات کو نہ مانے، تو اس کو منوانے کے لیے اب رواج یہ بن گیا ہے کہ ہم جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ہر آدمی قرآن کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بڑی بڑی رقمیں دے کر ان فاسق اور فاجر لوگ اور غیر مسلم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں گلی کوچوں کے اندر آستانے کھول کر اپنا سرمایہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اور یہ جادو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں ہم چاہتے ہیں، جہاں کہیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں رشتہ ہو جائے، جہاں رشتہ نہیں ہوتا وہاں پر جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی 100 کوشش کرنے کے بعد بھی وہ رشتہ نہ ہو تو پھر جادو کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ اس بچی کے چہرے کو خراب کر دیا جائے، ان کے بالوں کو خراب کر دیا جائے، تاکہ کسی دوسری جگہ پر آسانی سے اس بچی کا یا اس لڑکی کا رشتہ نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جب بھی جادو خاص کر جو خواتین پر جب ہوتا ہے تو ان کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے بال اور چہرہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ یا تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے یا سانولا ہو جاتا ہے، یا دانے ہو جاتے ہیں، رنگت خراب ہو جاتی ہے، بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں کے اندر جو ہے نا خشکی پیدا ہو جاتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں، بال بے رونق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بال دیکھنے جیسے نہیں رہتے۔ اور ایسی بچیاں جو ہے بار بار علاج کروانے کے باوجود ان کے نہ ہی تو بال ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ہی چہرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ جادو کی نشانی ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کی وجہ سے یہ آپ کے بال بھی خراب ہو گئے، آپ کا چہرہ بھی خراب ہو گیا۔ اگر جادو نہ ہوتا تو علاج کے ساتھ کم از کم تھوڑا بہت تو فرق آتا۔ اب آپ خطی رقم بھی خرچ کر چکے، میڈیسن بھی آپ جو ہے استعمال کر چکے اور علاج کروا چکے، لیکن اس کے باوجود بچی کا نہ ہی تو چہرہ ٹھیک ہو رہا ہے، فرق آ رہا ہے چہرے میں اور نہ ہی بالوں میں۔ تو اس کا 100% یقینی بات یہ ہے کہ کسی نے، کسی مخالف نے یا کسی حاسد نے جو ہے وہ یہ جادو کر کے یہ کام کیا ہے۔ اب اس کے لیے انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پابندی سے کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ 7 دن لگیں گے، 7 دن کے اندر یہ جادو کا اثر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے کیلے محاذ اور چہرے پر جو دانے ہیں، بدنما دانے ہیں، داغ دبے ہیں، وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے بالوں کے اندر جو بے رونقی ہے، بالوں کے اندر جو بیماری لگ گئی ہے،
یا بال آپ کے ٹوٹ رہے ہیں یا بال آپ کے بالکل گھاس کی طرح ہو گئے ہیں، وہ بال بھی آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر 7 دن عمل کیا، آپ کہیں تو بالکل 7 دن کے اندر چہرہ بھی آپ کا صاف ہو جائے اور بال گھنے بھی ہو جائیں، لمبے بھی ہو جائیں اور بال سلکی بھی ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جادو نے جو اثر چھوڑا ہوتا ہے، جو بیماری چھوڑی ہوتی ہے، اس کا علاج ہمیں کروانا پڑتا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کو دم کریں۔ یہ کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ پانی کو دم کریں اور پانی کو دم کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں سے کوشش کر کے آپ اس کو آب زمزم کا پانی آپ ڈھونڈ لیں اور آب زمزم کا پانی ڈھونڈ لیں اور آپ اس آب زمزم کے پانی کو بھی دم کر لیں۔ اب جو پانی آپ نے دوسرا دم کیا تھا، آب زمزم الگ دم کریں گے، جو عام پانی ہے وہ الگ سے دم کریں گے۔ اب جو عام سا پانی آپ نے دم کیا تھا اس کو آپ فریج میں رکھیں گے اور آب زمزم کا جو پانی ہے اس کو آپ فریج میں نہیں رکھیں گے۔ آب زمزم کے پانی میں کچھ پانی اور ملا کر کے آپ اس کو پئیں گے بھی صحیح، اور وہ پانی ہاتھوں پہ لگا کے اپنے بالوں پر انگلیوں کی مدد سے آپ ایک دفعہ ہی گھما دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کے ساتھ، تو وہی کافی ہے۔ اور جو پانی آپ فریج میں رکھیں گے وہ جم جائے گا، برف بن جائے گا، اسٹیو بن جائے گی، تو آپ نے اس کو دن میں 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ ملنا ہے۔ ملنے کے بعد آپ نے ٹاول وغیرہ سے یا کپڑے سے یا چہرے کو صاف نہیں کرنا۔ تو یہ صبح شام آپ کو عمل کرنا ہے، 7 دن کا عمل ہے۔ آپ اسی پانی کو دم کریں گے اور جو آپ نے فریج میں رکھا ہے پانی، اس پانی کو بھی آپ دم کریں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کرنا بہت ہی لازمی ہے۔ اگر نمازوں کا آپ اہتمام نہیں کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر یہ تمام جو جادو سحر ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہمارے وظائف کرنے ہیں تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام اور شہر کا نام لازمی لکھیں، اور کمنٹس باکس کے اندر سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔